بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت النبی کے نبوی دور کے مکی دور کو دیکھ رہے تھے، جس مکی دور کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے 13 سالوں کو۔ پہلے 3 سال انفرادی دعوت کے ہیں، اگلے 7 سال اعلانیہ دعوت کے ہیں، اور آخری 3 سال بیرون مکہ دعوت کے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اعلانیہ دعوت کے 7 سال۔ ان سالوں میں مختلف قسم کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیے گئے، کلچرل محاذ کھولا گیا، حضور سے مذاکرات کیے گئے، حضور کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، یہودیوں سے مدد حاصل کی گئی، سوال کیے گئے، اور بالآخر آخری حربہ ان کا یہ بائیکاٹ تھا جسے ہم شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ آج ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ انہی مخالفتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی، اور صحابہ حبشہ چلے گئے نجاشی کے پاس۔ ہم نے گزشتہ نشست میں اس کی مکمل تفصیل دیکھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے شیب ابی طالب میں محصور 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خاندان۔ یہ جو بائیکاٹ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جب ہر طرح سے مشرکین مکہ ناکام ہو گئے اور اس دعوت کو نہ روک سکے، اور اللہ کے رسول اپنی دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ جو اس دعوت کا منبع اور مرکز ہے، سرچشمہ ہے، کیوں نہ اسی کو ختم کر دیا جائے۔ اور انہوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں۔ یہ خبر پہنچی ابو طالب تک کہ اب انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دینا ہے۔ ابو طالب نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا۔ خاندان سے مراد بنو ہاشم اور بنو مطلب۔ ہاشم جو ہیں یہ عبد المطلب کے والد ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے پردادا ہیں ہاشم، اور ہاشم کے ہی بھائی ہیں مطلب، جن کی وجہ سے عبد المطلب کا نام عبد المطلب ہوا، جبکہ ان کا نام شیبہ تھا۔ تو ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلاتی ہے، اور مطلب کی اولاد بنو مطلب کہلاتی ہے۔ یہ لڑی ایک ہی ہے، ہاشم اور مطلب 2 بھائی ہیں، آگے خاندان مختلف ہیں۔ ان دونوں کو ابو طالب نے اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ اب یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اللہ کے رسول کے خلاف، اور ہم نے محمد کی حفاظت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کو ان کے سپرد نہیں کریں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم محمد کو ان کے حوالے نہیں کریں گے، قتل نہیں ہونے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ خاندانی اعتبار سے انہوں نے عہد کیا، وعدہ کیا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلمان بھی ہوں، ابو طالب خود مسلمان نہیں ہے، ابو لہب اس عہد میں شامل نہیں ہوا، وہ نکل گیا اس عہد سے۔ ابو طالب خود بھی مسلمان نہیں ہے، حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ بنو ہاشم میں سے ہیں لہٰذا وہ اس معاہدے میں شامل ہیں۔ تو یہ سارا خاندان چونکہ قبائلی نظام تھا، اپنے بھتیجے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم مسلمان ہوں یا نہ ہوں، چونکہ یہ ہمارا خون ہے، ہم اسے کافروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا تو ابو طالب نے مناسب سمجھا کہ مکہ میں اگر ہم رہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ ہو جائے گا،
تو ہم ایسے کرتے ہیں مکہ چھوڑ کر وہ جو ہماری وادی ہے، شیب ہے، گھاٹی ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، پورا خاندان، بنو ہاشم بھی اور بنو مطلب بھی، اور وہاں ہم اکٹھے ایک جگہ پر رہیں گے تو ہم اللہ کے رسول کی صحیح طریقے سے حفاظت کر پائیں گے۔ مکہ میں اللہ کے رسول کی حفاظت صحیح طرح نہیں ہو پائے گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم شہر چھوڑ کر شیب گھاٹی کے اندر چلے جاتے ہیں جو کہ ابو طالب کی ملکیت تھی اور بنو ہاشم کی وہ گھاٹی تھی۔ یہ سب لوگ خود اپنی رضامندی سے مکہ سے شیب ابی طالب میں منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں۔ جب یہ چیز دیکھتے ہیں مشرکین مکہ کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور اس کا عہد کر لیا حفاظت کا، لہٰذا انہوں نے پھر وہاں پر ایک تحریر لکھی، ایک معاہدہ لکھا کہ اب ہم ان کا، جو کہ خود مکہ سے نکل گئے ہیں، ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ یہ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ کوئی حضور کو یا خاندان کو نکالا نہیں گیا مکہ سے کہ نکل جاؤ تم مکہ سے، وہ خود گئے مکہ سے نکل کر، باوجہ حضور کی حفاظت وہاں زیادہ مناسب تھی۔ جب وہ خود چلے گئے تو پھر مشرکین نے یہ ایک معاہدہ کیا جس کی یہ شکیں ہیں۔ پہلی چیز، وہ سارے اکٹھے ہوئے، انہوں نے لکھا علی اللہ ینکحوا الیہم ولا ینکحوہم، پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہ نکاح کریں گے، نہ اپنی بیٹی ان کو دیں گے، نہ ان کی بیٹی لیں گے، رشتہ داری نہیں کرنی، مستقبل کی کوئی رشتہ داری نہیں کرنی ان سے، خود ہی آہستہ آہستہ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ وَلَا يَبِيعُوهُمْ شَيْئًا، ان کو کوئی چیز بیچنی نہیں ہے، وَلَا يَبْتَاعُوا مِنْهُمْ، ان سے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے۔ سماجی طور پر بھی بائیکاٹ، معاشی طور پر بھی بائیکاٹ۔ اور جب سب اس معاہدے پر اکٹھے ہو گئے، ابو لہب بھی ان میں ہے، ابو لہب ادھر نہیں گیا، وہ ان میں آ گیا، ان کے پاس آ گیا۔ جب انہوں نے یہ ساری تحریر لکھ لی کہ نہ لین دین کرنا ہے، نہ کاروبار کرنا ہے، نہ کچھ خریدنے دینا ہے، نہ بیچنا ہے، ثم علقوا الصحیفہ فی جوف الکعبہ، پھر انہوں نے اس صحیفے کو جس کے اوپر یہ لکھا تھا معاہدہ، اسے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا۔ اس کو اس کے نیچے سے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اس کو لٹکا دیا گیا۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ جب وہ کوئی معاہدہ وغیرہ کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا دیتے تھے تاکہ پختہ عہد ہو جائے۔ اسے لکھنے والا ہے منصور بن اکرمہ، یہ اس کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، فشلوا بعض اصابعہ، تو اس کی انگلیاں شل ہو گئیں، جن انگلیوں سے اس نے یہ معاہدہ لکھا تھا انگلیاں شل ہو گئیں۔ شیب کہتے ہیں گھاٹی کو، پہاڑوں کا ایسا درمیانی خلا جو درے کی طرح ہو، آگے سے بند ہو، دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی، ایک گھاٹی، اسے عربی میں شیب کہتے ہیں۔ مکہ کے جتنے قبیلے تھے ان سب قبیلوں کا اپنا اپنا شیب تھا، اپنی اپنی گھاٹی تھی، جیسے ہمارے عام بڑے لوگ فارم ہاؤس رکھتے ہیں۔ یہ جو گھاٹی تھی اسے وہ استعمال کرتے تھے کبھی کسی کو پناہ دینے کے لیے، کسی کو باہر سے مہمان آیا ہوا اس کو جگہ دینے کے لیے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس بھی ایک گھاٹی تھی جو شیب بنو ہاشم سے مشہور ہے، اصل میں وہ ہاشم کی ہے، وہیں سے چلتی آ رہی، یہ ایک گھاٹی ان کے بھی ملکیت میں تھی۔ تو کہتے ہیں کوئی تقریباً 10 کے قریب گھاٹیاں تھیں وہاں پر، ان میں سے ایک ابو طالب کی گھاٹی ہے۔ اسی گھاٹی کے اندر ایک کنواں کھدوایا ہوا ہے ہاشم نے، جو اللہ کے رسول کے پردادا ہیں، ابو طالب کے دادا ہیں، انہوں نے ایک کنواں کھدوایا تھا لوگوں کے لیے، مہمانوں کے لیے۔ شیب ابی طالب میں جو 3 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں اسی کنویں کا پانی استعمال ہوا۔ آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ ایک شخص نیکی کر کے گیا کہ لوگ اس سے پانی پئیں، ایک وقت آیا کہ اسی کی نسل محصور ہو کر اس کنویں سے پانی پی رہی ہے۔ یہ نیکی کام آئی نا ان کی نیکی بزرگوں کی، ان کی اولاد کے کام آ رہی ہے۔ یہ پانی ان کے لیے بہت بڑا سہارا تھا۔ یہاں پر یہ وادی ہے، یہ ہمارے پاکستان کی وادی درہ خیبر ہے۔ درہ کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیانی راستے کو، تو اس طرح اسی کو شیب کہتے ہیں۔ اب جب محاصرہ ہو گیا، بائیکاٹ
ہو گیا معاہدہ وغیرہ انہوں نے آپس میں طے کر لیا. اب انہوں نے کیا ابو لہب کیا کرتا ہے, اگر کوئی شہر کے باہر سے لوگ آئے ہیں مال لے کر تجارت کرنے کے لیے, اپنا سامان بیچنے کے لیے, تو ابو لہب کیا کہتا ہے, یا معاشر التجار, اے تاجرو, غالو علی اصحاب محمد, اصحاب محمد کے لیے ریٹ بڑھا دو, نرخ بڑھا دو. یہ اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے نا, تم نے ریٹ زیادہ لگانا ہے ان کو, یہاں تک کہ یہ خرید نہ سکیں. اور ذہن میں رکھنا, اگر تمہیں کوئی نقصان ہوا تو میں پورا کروں گا, پریشان نہیں ہونا, تمہارا نقصان میں پورا کروں گا. اب وہ مسلمان اگر کبھی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے تو یہ اتنا ریٹ بڑھا دیتے کہ وہ لے ہی نہ سکتے. جب شام تک اس کی بھی سیل نہ ہوتی تو یہ جاتا پھر ابو لہب کے دروازے پر, کہتا بھائی میری تو سیل نہیں ہوئی, مجھے اتنا نقصان ہو رہا ہے. وہ اپنی جیب سے پیسے دیتا ہے. ابو جہل بھی یہی کام کرتا, ابو لہب بھی یہی کام کرتا, تو خریدنے نہیں دیتے. مورخین نے لکھا ہے کہ حالات یہ تھے کہ حتیٰ کانوا یأکلون الخیط وورق السمر, پتے کھایا کرتے تھے صحابہ کرام, کھجور کی گٹھلیاں وہ لے کر چوسا کرتے ہیں, ایک کھجور چوستے ہیں. یہاں تک کہ حتیٰ ان احدہم لیضع کما تضع الشاة, یہاں تک کہ صحابہ کرام جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے اس طرح پخانہ کیا کرتے تھے, کیونکہ خوراک وہی ہے, چارہ ہے, پتے ہیں, تو پیٹ کی یہ حالت تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جو نہ بنو ہاشم میں سے ہیں نہ بنو مطلب میں سے ہیں, لیکن خود اپنے شوق سے حضور کے ساتھ حضور کی حفاظت کے لیے شیب ابی طالب میں ہیں. جوان صحابی 16 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے, اور اس وقت ان کی عمر 23-24 سال ہوگی. فرماتے ہیں حالت یہ تھی کہ لقد جعت, میں اتنا بھوکا تھا کہ میں جا رہا تھا, میرے پاؤں کے نیچے ایک رات, اندھیری رات میں پاؤں کے نیچے کوئی گیلی چیز آئی, میں نے اسے اٹھایا اور کھا لیا. وما ادری ما ہوا الی الآن, مجھے آج تک نہیں پتا میں نے کھایا کیا تھا. اس قدر ہماری بھوک کی شدت تھی. پھر یہی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایک دن میں رات کو پیشاب کرنے کے لیے گیا, تو جب میں نے پیشاب کیا نا تو قعقعۃ تحت البول, جہاں میرا پیشاب گر رہا تھا وہاں سے مجھے کڑک کی آواز آئی, کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نیچے کوئی آواز آئی مجھے. میں نے اس قطعے کو اٹھا لیا, اس چیز کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کی جلد ہے, خشک کھال ہے, اس کی جلد ہے خشک ہے. کہتے میں نے اسے دھویا, دھو کر لا کر اسے میں نے آگ میں جلایا, جلا کر میں نے اس کا سفوف بنایا, پاؤڈر بنایا, اس کا سفوف بنا کر اسے پھر میں پانی کے اندر ڈال کر پیا کرتا تھا. فقویت بہا ثلاثہ, 3 دن تک میں اسے استعمال کرتا رہا. اونٹ کی کھال سوکھی ہوئی. انہی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کوشش کرتے تھے کہ ان کی مدد کی جائے. ان میں حضرت عائشہ, حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک کزن تھے حکیم بن حزام. یہ اپنے غلام بھیجا کرتے تھے, تھوڑا بہت سامان بھیج کے آخر یہ کیسے سروائیو کرتے تھے, تو کچھ نہ کچھ صحابہ کرام یا اس وقت کے مشرکین جو اچھے ہمدرد لوگ تھے وہ بھیجا کرتے تھے. حکیم بن حزام مسلمان نہیں ہے, یہ سامان بھیجتے ہیں. ایک دن یہ اپنے غلام کے ساتھ سامان اٹھا کر جا رہے تھے شیب ابی طالب میں, کہ وہاں پر ابو جہل ان کو دیکھ لیتا ہے, اور ابو جہل ان کو کہتا ہے اتذهب بالطعام الى بنی ہاشم, تم بنو ہاشم کے پاس کھانا لے کر جا رہے ہو. واللہ لا تبرح انت وطعامک حتى افضحک بمکہ, اللہ کی قسم میں تجھے کھانا نہیں لے کے جانے دوں گا. وہیں پر یہ شخص آ جاتا ہے ابو البختری ابن ہاشم, اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اس کا آگے بھی ذکر ہوگا. ابو البختری یہ بھی مشرک ہے, یہ آگے دیکھتا ہے, کہتا ما لک لہ, کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو وہ حکیم بن حزام کہتے ہیں یحمل الطعام, میں تو بنو ہاشم کے لیے سامان لے کر جا رہا ہوں. تو ابو البختری کہتے ہیں طعام کان لعمتہ, وہ اپنی پھوپھی خدیجہ کے لیے کھانا لے کر جا رہا ہے, تمہیں کیا ہے, تم کیوں روکتے ہو اس کو؟ خلی سبیل الرجل, اس کا راستہ چھوڑ دو. ابو جہل کہتا ہے نہیں میں اسے نہیں جانے دوں گا. تو ابو البختری اور ابو جہل کی لڑائی ہو جاتی ہے. ابو البختری لحی بعیر, یہ اونٹ کی ایک ہڈی وہاں پڑی ہوتی ہے, اٹھا کر ابو جہل کے سر پر مارتا ہے اور اس کو خون لہو لہان کر دیتا ہے, اور حکیم بن نظام کہتا ہے تم چلے جاؤ.
تو وہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، ابو جہل روکتا ہے۔ ہشام بن عمر یہ ایک شخص ہے، مسلمان نہیں ہے، یہ اونٹ لے کر جاتا ہے، اور اونٹ لے کر جا کر جب شیب کے پاس پہنچتا ہے تو اونٹ کی مہار چھوڑ دیتا ہے اور اسے ایسے دھکا دے دیتا ہے کہ وہ شیب ابی طالب کے اندر چلا جائے، اور اونٹ شیب ابی طالب میں جاتا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس اونٹ سے سامان وغیرہ اتار لیتے ہیں۔ یہ وہ اس لیے کرتا ہے کہ کوئی پوچھے گا، میں کہوں گا میرے سے اونٹ بھاگ گیا، میرے ہاتھ سے چھڑا کر اونٹ چلا گیا، خود ہی چلا گیا۔ تو یہ بھی ایک شخص تھا۔ اسی طرح ابو العاص، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ حضور کی ایک بیٹی کی شادی ہوئی تھی، حضرت زینب مسلمان تھی لیکن ابو العاص مسلمان نہیں ہوئی تھی، لیکن چونکہ رشتہ داری تھی تو ابو العاص بھی آتے تھے اور اونٹ کے اوپر سامان رکھا ہوا شیب ابی طالب کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ اسی شیب ابی طالب میں اس کا دورانیہ 3 سال ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ان 3 سالوں میں وہاں ایک پیدائش ہوتی ہے جو بڑی اہم پیدائش ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت عبداللہ بن عباس پیدا ہوتے ہیں، یہ اسی شیب ابی طالب میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں عبداللہ بن عباس کا علمی مقام کیا ہے، ان کا ہماری تفسیر کے میدان میں سب سے بڑے مفسر جو 2 صحابہ ہیں ان میں ایک عبداللہ بن عباس ہیں اور ایک عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ اسی شیب ابی طالب میں ہوتی ہے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں غزہ کے اندر بچوں کی پیدائشیں بھی ہو رہی ہیں، سارے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو طالب بڑے پریشان رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہوتا ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اپنے کسی بیٹے کو یا اپنے بھائی کو بھیج دیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کسی اور بستر پر جا کر سو جائیں جہاں کسی کو پتہ نہ ہو کہ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ جو حضور کا بستر ہے وہاں کبھی حضرت علی کو سلا دیا، کبھی جعفر کو سلا دیا، کبھی عقیل کو سلا دیا، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، کہ کہیں اگر کوئی رات کو حملہ بھی کرے تو حضور پر حملہ نہ ہو، میرے بچوں پر حملہ ہو جائے، میرے بچے قربان ہو جائیں اللہ کے رسول کے لیے۔ یہ ابو طالب کے جذبات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں شیب ابی طالب کے 3 سال؟ تب مورخین نے لکھا ہے اللہ کے رسول مستمر علی دعوتہ، 3 سال مسلسل دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دعوت نہیں چھوڑی، آپ دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں، شیب جو ہے نا وہ گھاٹی، اس سے آپ باہر آ سکتے ہیں، یعنی مکہ آپ آ سکتے ہیں لیکن خریداری نہیں کر سکتے، شادی بیاہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو حضور آتے ہیں دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، حج کا موسم بھی آتا ہے، حاجیوں سے بھی آپ ملتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تو دعوت آپ کی جاری، یدعوہم لیلا و نہارا، دن اور رات دعوت جاری ہے، سرًا او اعلانیہ، اعلانی اور سری، منادیم بامر اللہ، اللہ کے حکم پر، لا یتقی فیہ احد من الناس، اللہ کے رسول کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ 3 سال اللہ کے رسول دعوت دیتے رہے۔ جب 3 سال کا عرصہ مکمل ہوا نا، 10واں سال ہے اب، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابو طالب سے کہتے ہیں یا عم، اے میرے چچا، ان ربی اللہ قد سلط الارض علی صحیفۃ قریش، بے شک میرے رب نے وہ جو صحیفہ ہے بائیکاٹ کا جسے بیت اللہ کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، اللہ نے اس کے اوپر دیمک کو مسلط کر دیا ہے، دیمک اسے چاٹ گیا ہے، ختم کر گیا ہے۔ وہاں پر صرف اسمن ہوا للہ، بسم اللہ جو انہوں نے لکھی تھی وہ باقی رہ گیا ہے، باقی سارا صحیفہ دیمک نے کھا لیا ہے۔ تو ابو طالب آگے سے کہتے ہیں اور ربک اخبارک بہذا، کیا تمہارے رب نے تمہیں اس کی خبر دی ہے؟ حضور نے کہا ہاں میرے رب نے خبر دی ہے۔ ابو طالب وہاں سے بھاگے بھاگے خانہ کعبہ میں آتے ہیں، مشرکین مکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو طالب آ کر کہتے ہیں یا معشر قریش ان ابن اخی اخبرنی بکذا وکذا، اے قریش والو میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے، فہلم صحیفتکم، صحیفہ لے کر آؤ، فإن کان کما قال ابن اخی فانتہوا عن قطیعتنا، اگر تو بات میرے بھتیجے کی سچ ہوئی کہ صحیفہ دیمک نے کھا لیا ہے تو تمہیں یہ بائیکاٹ ختم کرنا پڑے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے دیمک نے صحیفے کو نہیں کھایا
تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ لے کر آؤ صحیفہ. انہوں نے کہا فقال القوم رضینا، ہاں ٹھیک ہے ہمیں تو منظور ہے اس پر. فتعاقدوا علی ذلک ثم نظروا، جب انہوں نے دیکھا تو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ویسے ہی تھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. صرف بسم اللہ تھی، باقی سب کچھ ختم ہو گیا تھا. فزادہم ذلک شرا، ان کا شر اور زیادہ بڑھ گیا. کہتے یہ تو اس نے جادو کیا ہے وہاں بیٹھ کر، اس نے جادو کیا وہاں بیٹھ کر اور ہمارے صحیفے کو جادو سے ختم کر دیا. ماننا تو کیا تھا، انہوں نے اور زیادہ شر پھیلانا شروع کر دیا. جب یہ والا واقعہ ہوا نا صحیفے والا، تو ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام ہے ہشام بن عمر. اس نے یہ سوچا، مثلا جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہر معاشرے میں کچھ اہل خیر بھی ہوتے ہیں، سارا معاشرہ گندا نہیں ہوتا، بے رحم نہیں ہوتا. ہشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے سوچا یار یہ بڑا ظلم ہے، اسے ختم کرنا چاہیے. کیسے ختم کروں؟ یہ گیا زہیر بن ابی امیہ کے پاس، اس کو منایا. پھر گیا متیم بن عدی کے پاس، اسے منایا. پھر گیا ابو البختری کے پاس، اسے منایا. پھر گیا زمعہ بن اسود کے پاس، اسے منایا. یعنی پہلے وہ اکیلا تھا، پھر بعد میں 5 لوگ ایک موقع پر اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے یہ جو بائیکاٹ ہے یہ ختم کروانا ہے. اس سارے میں اصل کردار ہے ہشام بن عمر کا. یہ سارے کے سارے، ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے، سارے مشرکین مکہ میں سے. ابو البختری کا نام پیچھے بھی ہم نے پڑھا، یہاں پر بھی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یہ جو زہیر ہے نا، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ، یہ عاتکہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہے عاتکہ، آپ کی پھوپھی ہے، ان کا یہ بیٹا ہے زہیر. چونکہ یہ بنو ہاشم بنو مطلب میں نہیں ہے، کیونکہ یہ بیٹی کسی اور خاندان میں بیائی ہوگی، ہے حضور کی پھوپھی کا بیٹا. تو یہ ہشام جو ہے نا، یہ زہیر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یا زہیر ارضیت بان تاکل وتشرب وتلبس الثياب. اے زہیر بڑی عجیب بات ہے، تو کھانا بھی کھاتا ہے، پیتا بھی ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے، تم نکاح بھی کرتے ہو بڑے امن کے ساتھ. وَأَخْوَالَكَ بِحَيْثُ عَلِمْتَ الْحَالِ، اور تیرے ماموں کی اولاد، مامے ہی تھے نا وہ، عبداللہ ابو طالب ماموں تھے، تمہارے ماموں کی اولاد، ان کی حالت دیکھو. تعرف من الجہد والضر، تم ان کی تکلیف کو بھی جانتے ہو، ان کے شدت کو بھی جانتے ہو، ان کا کیا حال ہے، اور تو کھا پی رہا ہے. تو زہیر آگے سے کہتا ہے انما انا رجل واحد، میں کیا کر سکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو ہشام آگے سے کہتا ہے تو اکیلا نہیں ہے، 2 ہو. کون؟ کہا میں بھی تیرے ساتھ ہوں، انا، میں تیرے ساتھ ہوں، ہم 2 ہیں، اکیلا نہیں ہے تو. اچھا چل پھر کوئی تیسرا ڈھونڈ. وہ تیسرا ڈھونڈنے کے لیے پھر وہ گیا متیم بن عدی کے پاس، اس سے بھی یہی بات کی. کہا اب ہم 3 ہو گئے، کہا چوتھا ڈھونڈو. ابو البختری کے پاس گیا، یہی بات کی. کہا اب 4 ہو گئے، 5واں ڈھونڈو. زمعہ بن اسود. یہ جب 5 مل گئے، انہوں نے طے کیا صبح ہم خانہ کعبہ میں جا کر نا ایک چال چلیں گے. رات کو انہوں نے پلاننگ کی، پلاننگ کر کے صبح خانہ کعبہ میں آ گئے. جب خانہ کعبہ میں پہنچے نا، تو سب سے پہلے زہیر بولا. زہیر یہ دوسرے نمبر پر جو تھا، جو حضور کی پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ بولا، کھڑا ہوا، کہتا یا اہل مکہ، اے مکہ والو، اناکل الطعام ونلبس الثياب، یہ کیا بات ہے کہ ہم کھانا بھی کھائیں اور ہم کپڑے بھی پہنے اچھے اچھے، اور بنو ہاشم ان کی حالت یہ ہے، نہ وہ خرید سکتے ہیں نہ وہ بیچ سکتے ہیں. واللہ اللہ کی قسم میں نہیں بیٹھوں گا جب تک میں وہ صحیفہ پھاڑ نہ دوں. الصحیفۃ الظالمہ قاطعۃ الظالمہ، یہ ظالم ظلم والا صحیفہ میں پھاڑ نہ دوں. ابو جہل بیٹھا تھا وہاں پر، کہتا ہے کذبت واللہ لا تشق، نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، میں تجھے پھاڑنے نہیں دوں گا. جب ابو جہل نے یہ کہا نا، تو زمعہ بن اسود کھڑا ہوا، 5ویں نمبر والا. اس نے کہا انت واللہ یکذب، ابو جہل اللہ کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے. ما رضینا کتابہا، جب یہ لکھا جا رہا تھا تب بھی ہم راضی نہیں تھے، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے. اچھا پھر ابو البختری کھڑا ہوا، 4تھے نمبر والا. اس نے کہا صدق زمعہ، زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لا نرضى ما کتب فیہا، ہم اس وقت راضی نہیں تھے جب یہ لکھا جا رہا تھا.
ولا نقر به، اور اب ہم اس کو باقی رہنے بھی نہیں دیں گے۔ مطعم بن عدی کھڑا ہوا، تیسرے نمبر والا، کہتا صدقتما، تم دونوں سچ کہتے ہو، وکذب من قال غیر ذلک، اور جو ابو جہل ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، ہم اللہ کے لیے اس جو صحیفے سے بری ہیں۔ پھر ہشام بن عمر کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی بات کی۔ اب جب ابو جہل نے یہ دیکھا نا کہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں، ابو جہل بڑا سیانہ تھا، کہتا ھذا امر قضی بلیل، اور یہ تو وہ معاملہ ہے جو رات کو طے ہوا ہے، یہ تو باقاعدہ پوری مشاورت سے ہوا ہے، یہ کسی جگہ پر بیٹھ کر باقاعدہ پلاننگ کی گئی ہے، یہ پانچوں کی پلاننگ ہے۔ اور یہ پھر یہاں پر کھڑے ہوئے، پھر کھڑا ہوا مطعم، یہ مطعم بن عدی کھڑا ہوا، صحیفے کی طرف گیا اور صحیفہ پکڑا اور اس نے وہاں پر پھاڑ دیا، اور وہاں پر دیکھا اس نے کہ صرف بسمک اللہم یہ لفظ باقی تھے اور باقی سارا کھا لیا ہوا تھا صحیفہ کا۔ تو اس طرح یہ والا جو بائیکاٹ ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ یہ 5 کے 5 لوگ جاتے ہیں شیب ابی طالب تلواریں لے کر، اسلحہ لے کر، اور ان کو کہتے ہیں تم محفوظ ہو، آؤ ہم تمہیں مکہ لے کر چلتے ہیں، شیب بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ پھر یہ ان لوگوں کو لے کر مکہ بائیکاٹ سے، شیب ابی طالب سے باہر آتے ہیں مکہ کے اندر۔ اس طرح یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، یہ 3 سال کا بائیکاٹ۔ میں نے آپ کو ایک نام یاد کروایا ہے بار بار، کون سا؟ ابو البختری۔ اب آپ دیکھیں ابو البختری کا اللہ کے رسول پر احسان ہے، اس سارے معاملے میں ایک کردار ہے ابو البختری کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے احسان مند تھے کہ لوگوں کے احسان بولتے نہیں تھے اللہ کے رسول، یہ نہیں کہتے تھے ساڑھے ورگے کتا ہے کون اللہ واسطے کتا ہے میرے واسطے کتا ہونا انہیں اللہ واسطے کتا ہونا ہے۔ ہمارے اندر یہ بھی ایک بڑی بری عادت ہے، وہ اس نے اللہ کے لیے کیا میرے لیے تھوڑی کیا، بھائی اللہ کے لیے وہ کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتا تھا، تمہارے ساتھ ہی اس نے کیوں کیا؟ تو آخر کسی وجہ سے تمہارے ساتھ کیا، تمہارے اوپر اعتماد کیا اس نے، تمہارے پاس آیا ہے، ورنہ خیر کے کام تو وہ کہیں اور بھی کر سکتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہے، صحابہ کی صف سیدھی کر رہے ہیں، آپ سامنے کافر کھڑے ہیں، ادھر صحابہ کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری بات سن لو، بنو ہاشم کا کوئی بندہ، بنو ہاشم کا کوئی بندہ اگر تمہاری تلوار کے نیچے آ جائے، مارنا نہیں ہے، یہ وہ خاندان ہے جو شیب ابی طالب میں میرے ساتھ رہا تھا، مسلمان نہیں ہے یہ، لیکن انہوں نے شیب ابی طالب میں میرے ساتھ 3 سال کا عرصہ گزارا تھا۔ پہلے آپ نے کہا بنو ہاشم، پھر آپ نے اگلا نام لیا ایک پورا، وَمَن لَقِيَ أَبَا الْبَخْتَرِ بن ہشام، اگر کسی کی تلوار کے نیچے ابو البختری آ جائے اسے قتل نہیں کرنا۔ پھر آپ نے کہا وَمَن لَقِيَ الْعَبَّاسِ، کسی کو اگر میرا چچا عباس مل جائے اسے قتل نہیں کرنا، کیونکہ وہ بھی شیب ابی طالب میں تھے، مسلمان نہیں ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہے۔ تو کہا ان 3 طرح کے لوگوں کو، بنو ہاشم، ابو البختری اور حضرت عباس کو تم نے قتل نہیں کرنا، وہ نہیں آنا چاہتے تھے، ان کو لایا گیا ہے۔ اچھا، یہ احسان کا بدلہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا نا، وہاں پر ہوا یہ کہ ایک صحابی ہیں المجذر بن زیاد البلوا، انہوں نے بھی اعلان سنا ہے، ان کے سامنے نا ابو البختری آ گیا، انہوں نے کہا ابو البختری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قد نہانا عن قتلک، اللہ کے رسول نے ہمیں تجھے قتل کرنے سے منع کیا ہے، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ ابو البختری آگے سے کہتے ہیں اچھا چل ٹھیک ہے، مجھے نہیں کرے گا، میرے دوست کو بھی نہیں کرے گا۔ اب اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جو مکہ سے اس کے ساتھ آیا تھا، اسے بھی نہیں کرے گا۔ کہتا ہے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم نہیں، اسے نہیں چھوڑوں گا، صرف اللہ کے رسول نے تیرا کہا ہے، تیرے دوست کا نہیں کہا، اسے تو میں مار دوں گا، تجھے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب ابو البختری آگے سے کہتا ہے نہیں بھائی، میں یہ الزام نہیں لے سکتا اپنے سر، میں جب واپس جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، ابو البختری اپنی جان بچا لی، تو نے اپنے دوست کو مروا دیا، میں نہیں اس کو مارنے دوں گا تجھے۔ یہ نہ لڑ پڑا صحابی کے ساتھ، صحابی رسول نے اسے قتل کر دیا، لڑائی میں قتل ہو گیا یہ۔ اب یہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں بدر کے بعد اور آگے کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، حضور اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لقد جہدت علیہ، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے چھوڑ دوں، بڑی میں نے کوشش کی میں اسے چھوڑ دوں، فابا، لیکن وہ انکار کرتا رہا اور وہ میرے سے لڑتا رہا، وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا،
حتیٰ کہ میں نے اسے قتل کر دیا. حضور میری غلطی نہیں ہے, وہ لڑنے کے لیے آیا تھا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھا کہ اللہ کے رسول احسان کو یاد رکھا کرتے تھے. کافر ہے اس کا بھی احسان آپ یاد رکھا کرتے تھے. جب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر آتے ہیں, ابو طالب کی عمر ہے اس وقت 85 سال, 85 ایئرس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے 40 سال سے زیادہ گزرے ہیں. 8 سال کے تھے اللہ کے رسول جب ان کے پاس گئے. اب حضور کی عمر 50 سال ہے. غالباً 41-42 سال اللہ کے رسول نے ابو طالب کے پاس گزارے ہیں, آپ کی صحبت میں گزارے ہیں. ابو طالب 85 سال کی عمر ہے, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, باوجود بڑھاپے کے شیب ابی طالب میں رہے اللہ کے رسول کے ساتھ. جب باہر آئے تو بیمار ہو گئے اور بالکل وفات کے قریب پہنچ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا عم, اے چچا, فانت فقلها, آپ لا الہ الا اللہ کہہ لیں, استحل لک بها الشفاعۃ یوم القیامہ, میں قیامت والے دن آپ کے لیے اللہ سے شفاعت کروں گا. اللہ, میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا. جب حضور کے جذبات دیکھے نا ابو طالب نے, تو ابو طالب آگے سے کہتا ہے, یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے, واللہ, اللہ کی قسم, لولا مخافت الصب علیک وعلی بنی ابیک من بعدی, اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے, تانے دیں گے مجھے بھی اور میرے خاندان کو بھی, کہ دیکھو ابو طالب کو موت کے ڈر سے, مرتے ہوئے موت کے ڈر سے اپنا دین چھوڑ کے چلا گیا ہے. اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا, لَقُلْتُهَا, میں یہ کلمہ پڑھ لیتا, لیکن لا اقولها الا لاسرک بها, میں ابھی یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے نہیں پڑھا. جب بالکل ابو طالب کی موت قریب آ گئی نا, حضرت عباس وہاں کھڑے تھے جو کہ خود بھی ابھی مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے ہیں, یحرک شفتیہ, ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں. فاصغى الیہ باذنہ, اللہ کے رسول نے اپنا کان قریب کر دیا. حضور نے اپنا کان ابو طالب کے ہونٹوں کے قریب کر دیا. جب فوت ہو گئے تو ابو حضرت عباس اللہ کے رسول سے پوچھا کرتے تھے بعد میں, یا ابن اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے, واللہ, اللہ کی قسم, میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا تھا نا جو تو کہہ رہا تھا, پڑھ لیا تھا نا اس نے کلمہ. تو اللہ کے رسول آگے سے کہتے ہیں, فقال رسول اللہ, لم اسمع, میں نے نہیں سنا, میں نے نہیں سنا. یہ حضرت عباس کی محبت تھی نا اپنے بھائی سے. وہ کہتے تھے محمد پڑھ لیا تھا نا اس نے کلمہ, تو نے سنا تھا کان لگا کر. تو حضور فرمایا کرتے تھے, لم اسمع, میں نے نہیں سنا. یہ سیرت ابن ہشام میں روایت ہے. ابو طالب کے یہ اشعار علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں. وہ پڑھا کرتے تھے, ودعوتنی وعلمت انک ناصح, اے محمد تم مجھے دعوت دیتے ہو, مجھے پتا ہے تم میرے لیے خیر خواہ ہو. فلقد صدقت وکنت امینا, تو واقعی صادق ہے, امین ہے. وعرست دینا, تو نے میرے سامنے ایسا دین پیش کیا ہے. قد عرفت بانہ من خیر ادیان البریۃ دینا, جو اس وقت جتنے ادیان ہیں ان میں سب سے بہتر دین ہے. لولا الملامت او حذاری صبا, اگر مجھے ملامت کا اور عیب کا ڈر نہ ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں بعد میں کیا باتیں کریں گے, لوجدتنی سمحا بذلک مبینا, میں واضح طور پر تیرے اس کلمے کا, اس دعوت کا اقرار کرتا. لیکن مجھے ڈر ہے ملامت کا, لوگ کیا کہیں گے. یہ چیز جو ہے وہ ابو طالب کو مسلمان نہیں ہونے دیتی. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب بیمار تھے, بالکل قریب تھے مر کے, آئے کہا, قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے, کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ, میں اللہ کے سامنے کوئی حجت پیش کر سکوں گا, کوئی دلیل رکھوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے. ابو جہل وہاں بیٹھا تھا اور عبداللہ بن ابی امیہ, یہ دونوں وہاں بیٹھے تھے. ابو جہل کہتا, یا ابا طالب, اے ابو طالب, ترغب عن ملت عبد المطلب, عبد المطلب کا دین چھوڑ دے گا.
ولا یزال کہتا رہا وہ دین چھوڑ دے گا، وہ دین چھوڑ دے گا، محمد کی بات مان لے گا، کہتا رہا یہاں تک کہ آخر شیء کلمہم بہ علی ملت عبد المطلب، ابو طالب کے پھر آخری کلمات یہ تھے علی ملت عبد المطلب، میں اپنے دادا اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ جب یہ کلمات سنے اللہ کے رسول اٹھے اور آپ نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ، میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ اس سے حضور کی محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان للنبی، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، والذین آمنوا، نہ مومنوں کے لیے جائز ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ آپ کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لہم، جبکہ آپ کو پتہ لگ گیا ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہے، وہ مشرک ہے، شرک پر مرا ہے، آپ کا قریبی ہی کیوں نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ شرک پر مرا ہے آپ استغفار نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ اور اسی طرح یہ والی آیت میں نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت، اے حضور آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اللہ ہی جانتا ہے کس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، کون ہدایت یافتہ ہے۔ حضور آپ کی محبت سے کسی کو ہدایت نہیں ملنی۔ یہ ابو طالب کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، حضور چاہتے تھے ابو طالب کلمہ پڑھ لیں، ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ میں نے آپ کو پیچھے شیب ابی طالب میں بالخصوص بتایا ابو طالب کی حالت، 85 سال کی عمر میں بڑھاپے میں ابو طالب حضور کے لیے مکہ سے نکالا نہیں گیا، حضور کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچا، اپنی اولاد کو حضور کے بستر پر سلاتا ہے، خود نہیں سوتا، اللہ کے رسول کو نہیں سونے دیتا، وہاں پر حفاظت کر رہا ہے اللہ کے رسول کی، محبت کر رہا ہے اللہ کے رسول سے، کلمہ نصیب نہیں ہوا اس کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے، حضرت عباس آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ ان ابا طالب کان یحوتک وینصرک، ابو طالب آپ کا احاطہ کر کے رکھا ہوا تھا اس نے، حضور وہ آپ کی مدد کیا کرتا تھا، فہل نفعہ ذالک، کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا آپ کی اس تعاون کا، آپ کی محبت کا، آپ کی نصرت کا؟ قال نعم، حضور فرماتے ہاں ایک فائدہ اس کو ہوا ہے، وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے اسے جہنم کے نچلے درجے میں پایا، فاخرجتہ الی زحزا، تو میں نے وہاں سے اٹھا کر اس کو جہنم کے اوپرلے درجے پر لے آیا، ابتدائی درجے پر میں اسے لے آیا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا لولا انا، اگر میں نہ ہوتا، لکان فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوتا، میری وجہ سے یہ ذرا اوپر آ گیا ہے۔ اب اوپر کیا حالت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اہون اہل النار عذابا ابو طالب، سب سے زیادہ کم عذاب جہنم میں اگر کسی کو ہو رہا ہے تو وہ ابو طالب کو ہے۔ پھر اس کی عذاب کی صورت بیان کی، وَهُوَ مُنْتَعِلٌ بِالنَّعْلَيْنِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ، فرمایا اس کو اللہ نے جہنم کے 2 جوتے پہنائے ہیں، ان جوتوں کی وجہ سے جو پاؤں میں ہیں اس کا دماغ کھول رہا ہے، اس کا اثر اس کے دماغ تک ہے۔ یہ انجام ہے ابو طالب کا۔ پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے اللہ کے رسول کے پاس، قلت للنبی، ابو داود میں روایت، میں نے اللہ کے رسول سے کہا ان عمک الشیخ الضال قد مات، حضور آپ کا بوڑھا چچا گمراہ، الضال جو گمراہ تھا، مر گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی بیٹا کہہ رہا ہے آپ کا بوڑھا گمراہ چچا مر گیا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اذهب فواری اباکا، جا علی اسے مٹی میں دبا دے۔ دفن کا ذکر نہیں ہے، ہم جیسے دفن کرتے ہیں نا، نہلا کر، کفن پہنا کر، قبر کھود کر، پھر اوپر سلیپیں لگا کر کہ اس نے اٹھنا ہے، نہیں، فوار کا مطلب ہے گڑا کھود، اس کے اندر ڈال دے اس کو، اور اس کو ڈال کر سیدھا میرے پاس آنا ہے۔ حضرت علی اللہ کے رسول کے پاس گئے، جا کر بتایا فوار رہی تو حضور میں نے اس کو گڑے میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا
کہ جاؤ جا کر غسل کرو، اور پھر اللہ کے رسول نے حضرت علی کے لیے دعا کی صبر وغیرہ کرنے کے لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے۔ آپ اندازہ کریں یہ وہ ہستی ہے جو 50 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہی ہے، ڈھال بن کر اللہ کے رسول کے ساتھ لگی رہی ہے۔ ابو طالب فوت ہو گئے، مورخین نے لکھا ایک دن کافر اکٹھے ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول کے سر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اللہ کے رسول وہ مٹی لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ ایک بیٹی آپ کی اٹھتی ہے، آپ کے سر سے مٹی کو دھوتی ہے، وہ یہ تب کی اور ساتھ ساتھ رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سہارا دیا، لا تب کی یا بنیا، نہیں رو نا، اللہ تیرے بابا کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے وہاں کہا تھا ما نالت منی قریش شیئا اکرہ حتی مات ابو طالب، جب تک ابو طالب زندہ تھا قریشیوں کی جرت نہیں تھی میرے ساتھ یہ رویہ اپنائیں۔ آج یہ جو میرے ساتھ عمل ہوا ہے یہ ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ علماء نے لکھا وہ جو عقبہ بن ابی معیط نے حضور کے نماز پڑھتے ہوئے اوجری رکھی تھی ابو طالب کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس ہستی کو اللہ رب العالمین نے کلمہ نصیب نہیں دیا۔ ابھی بھی میں اور آپ کلمے کی قدر نہ کریں، اس توحید کی قدر نہ کریں ہم، اور نماز کے لیے حاضری ہمارے لیے مشکل ہو جائے، ہماری اولادوں کے لیے نماز کی حاضری مشکل ہو جائے، کبھی ان کو کھول کر بتائیں ابو طالب کی سیرت پڑھو، اس کی زندگی پڑھو جا کر۔ کتنا، میں حضرت ابراہیم کے والد کی بات نہیں کر رہا، وہ پرلے درجے کا آدمی تھا جیسے ابو لہب تھا، اس کا آپ کلام دیکھیں، یا ابراہیم یا ابراہیم میں تجھے ماروں گا، میں تجھے رجم کر دوں گا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ وہ سیم ابو لہب کی کاپی تھا۔ لیکن آپ ابو طالب کو دیکھیں کیسی محبت ہے، اس کی بیوی ہے فاطمہ بنت قیس، حضرت علی کی والدہ، وہ مسلمان ہیں، حضرت فاطمہ کی ساس ہیں، اللہ کے رسول ان کو ماں کہا کرتے تھے، امی میری ماں ہے یہ۔ اب بھی اگر ہم کلمے کی قدر نہ کریں اور توحید کی قدر نہ کریں، لا الہ الا اللہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ ذرا سوچیں اللہ کے رسول کی کیا کیفیت بنتی ہوگی جب آپ یہ بات ان کو یاد کرتے ہوں گے اور یہ ساری صورتحال ہوتی ہوگی۔ حضور کے 4 چچا تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو پایا، یعنی دین اسلام کو پایا، ان میں سے 2 مسلمان ہو گئے، 2 کافر رہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس، یہ دونوں مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں، ابو طالب اور ابو لہب۔ باقی جو بیٹے تھے وہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد کبھی کبھی کافروں سے بھی لے لیتا ہے، فاجروں سے بھی لے لیتا ہے، گناہ گاروں سے بھی لے لیتا ہے۔ تو یہ ابو طالب کا جتنا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے دین کو بڑی مدد ہوئی، اللہ کے رسول کو بڑی نصرت ہوئی، لیکن وہ فاجر تھے۔ اور یہ حدیث اس حوالے سے بھی بڑی اہم ہے، بعض علماء جب یہ حدیث پڑھاتے تھے تو رویا کرتے تھے، اور روتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں فاجر ہیں، اللہ دین کا کام لے جا رہا ہے۔ مثلا یہ سمجھنا کہ میں بہت دین کا کام کر رہا ہوں یہ کوئی دلیل نہیں ہے میری آخرت کی صحیح ہونے کی۔ یہ حدیث حضور نے اس وقت کہی تھی جب ایک مجاہد جہاد کر رہا تھا اور دیکھنے والے کہہ رہے تھے حضور کیا لڑ رہا ہے، کیا جوانی ہے، کیا تلوار کے وار ہیں، یہ تو پکا جنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جہنمی ہے، حضور نے کہا جہنمی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یار حضور نے جہنمی کہا، یہ تو لڑائی بڑی سونی کر رہا ہے، بڑا اچھا لڑ رہا ہے۔ جب لڑ کے زخمی ہو گیا نا، آخر میں پہنچا، زخموں کی تاب نہ لا سکا، نہ برداشت کر سکا، تو اپنی ہی تلوار سینے پر رکھ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ صحابہ واپس آئے گا، اللہ کے رسول آپ نے ٹھیک کہا تھا، ہم نے دیکھا اس کو کہ وہ خودکشی کر کے مر رہا ہے۔ تب اللہ کے رسول نے یہ الفاظ کہے تھے۔ انسان کو کیا پتہ لگتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اور یہ سمجھنا میں بڑا کام کر رہا ہوں اور میں نے ساری زندگی جو ہے وہ خطابت کی ہے اور تعلیم و تعلم کیا۔ علماء اس حدیث کو پڑھ کے رویا کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہم سے کام تو لے رہا ہے، کیا قبول بھی ہیں ہم کہ نہیں ہیں۔ کام تو اللہ ابو طالب سے بھی لے رہا تھا، بنو ہاشم سے بھی لے رہا تھا، بنو مطلب سے بھی لے رہا تھا، لیکن اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ جو کام لے رہا ہے اللہ اسے قبول بھی کر لے۔ چند دنوں کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر ہے اس وقت 65 سال،
یہ بھی بیمار ہو جاتی ہیں. ان کے بارے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے مورخین نے. کہتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات سنتے ہیں مشرکین سے جو آپ کو بری لگتی، اللہ کے رسول گھر آتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول کا وہ دکھ دور کر دیتی، تثبتہ وتصدقہ، آپ کو حوصلہ دیتی، آپ کی تصدیق کرتی، وتخفف عنہ، اور اس دکھ کو ہلکا کر دیتی، وتہون علیہ ما یلقى من قومہ، اور جو بھی مشرکین کی طرف سے باتیں آپ کو پہنچتی ان کو ہلکا کر کے آپ کے سامنے پیش. نہیں حضور کیا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے. یہ سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ کا یہ کردار تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ واحد بیوی ہیں جو اکیلی اللہ کے رسول کے ساتھ رہی ہیں. کتنا عرصہ رہی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ؟ 25 سال. 25 سال کی حضور کی شادی ہوئی ہے، 25 سال یہ 50 سال کے حضور ہو گئے ہیں. 25 سب سے زیادہ صحبت سیدہ خدیجہ کو ملی، اور اکیلی کو ملی ہے. باقیوں کو ملی ہیں 9-10 سال ملے ہیں، لیکن سب کے ساتھ ملے. سیدہ خدیجہ کو اکیلی کو 25 سال ملے اللہ کے رسول کی رفاقت کے. رمضان کا مہینہ 10واں سال سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کی عمر 65 سال ہے. یہ سیدہ خدیجہ کی قبر ہے جنت المعلی جو مکہ کا قبرستان ہے، جنت البقیع مدینہ کا قبرستان ہے، جنت المعلی مکہ کا قبرستان ہے، اسے حجون بھی کہا جاتا ہے. اس جگہ پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. علماء نے اس سوال کا بھی جواب دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیوں 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کروائی اللہ کے رسول کی. پہلی شادی حضور 25 سال کے ہیں، سیدہ خدیجہ 40 سال کی بیوہ ہیں. اس کی یہی وجہ ہے جو پیچھے ہم نے بات کی. اسلام کی ابتدا میں جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا تھا اس کے لیے ایک مچور عورت کی ضرورت تھی، ایک سمجھدار عورت کی ضرورت تھی، ایک ذہین عورت کی ضرورت تھی، جو صرف اپنے ہی مطالبے نہ کرتی رہے، اپنے ہی حقوق مانگتی رہے. نہیں، سیدہ خدیجہ ایسی نہیں تھی. انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کو تنگ نہیں کیا، پریشان یہ نہیں کہا وہ چھوڑے پر آپ رہنے دیں، آپ کیا دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے کافی ہے اتنا. کبھی یہ بات نہیں کی تھی. ساری زندگی اللہ کے رسول کی سپورٹ کی. چند روایات علماء نے حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کی ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے، یہ مکہ کے اندر روایت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ، یہ خدیجہ ہے، قد اتت معها اناء فیہ ادام، یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں برتن ہیں، ان برتن میں شوربہ ہے، او طعام او شراب، یا کھانے کی کوئی چیز ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامِ، جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کہنا، مِن رَبِّهَا، ان کے رب کی طرف سے، وَمِنِّي، اور میری طرف سے. یا آپ کے پاس آ رہی ہیں آپ ان کو سلام کہنا. وَبَشِّرْهَا، اور آپ ان کو بشارت دینا، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک گھر کی، من قصب، یہ جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، ایک موتی کا پورا محل ہوگا، لا صخب فیہ ولا نصب، اس کے اندر کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. ایسے گھر کی خوشخبری دے دیں آپ. کیا کر رہی ہیں سیدہ خدیجہ؟ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ وہ کیا لے کر آ رہی تھی؟ کس کے لیے؟ کون ہے سیدہ خدیجہ؟ مکہ کی سردار خاتونوں میں سے، مالدار خواتین میں سے، تاجرہ خواتین میں سے، امیر خاتونوں میں سے. اور شوہر کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ کھانا لے کر آ رہی ہیں نا، کوئی غلام تو نہیں لے کر آ رہے. کون لے کر آ رہی ہیں؟ خود لے کر آ رہی ہیں. یہاں علماء نے حضرت سیدہ خدیجہ کی فضیلت لکھی ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت خود کیا کرتی تھی. اسی خدمت کا صلہ ملا ہے نا، جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کا سلام کہیں ان کو، اللہ کا سلام، میرا سلام کہیں ان کو. اور ایسا محل جس میں شور نہ ہو، یہ کیا بات ہے؟ ایسا محل جس کے اندر شور شرابہ نہ ہو. محدثین نے شرح میں لکھا سیدہ خدیجہ نے حضور کے گھر میں کبھی شور شرابہ نہیں کیا. اللہ نے کہا جنت میں تجھے ایسا گھر دوں گا جس میں کبھی شور شرابہ نہیں ہوگا، کبھی شور شرابہ نہیں، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی اللہ کے رسول سے،
کبھی اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا اللہ کے رسول، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. اللہ نے کہا گھر بھی تجھے ایسا دوں گا جس طرح دنیا میں تیرے گھر میں کبھی اونچی آواز نہیں ہوئی، جنت میں بھی کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدہ خدیجہ آئیں، حضور نے کہا یا خدیجہ، اے خدیجہ، ھذا جبریل یقرئک السلام من ربک، یہ جبرائیل آیا ہے جو تجھے سلام پیش کر رہا ہے تیرے رب کا. حضرت خدیجہ نے کہا اللہ السلام ہے، ومنہ السلام، ساری سلامتیاں اسی کی طرف سے ہے، وعلی جبریل السلام، اور جبرائیل پر بھی سلامتی ہو. سیدہ خدیجہ نے ان کا جواب دیا. امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَهَذِهِ خَاصَّةٌ لَا تُعْرَفُ لِامْرَأَةٍ سِوَاهَا، یہ والا معاملہ کائنات میں کبھی کسی عورت کے ساتھ نہیں پیش آیا کہ کسی کو جبرائیل نے آ کر سلام پیش کیا، یعنی مریم علیہ السلام بھی اس میں شامل نہیں ہے. اس طرح سلامتی پیش کرنا، اسپیشل آئے ہیں صرف سیدہ خدیجہ کو سلام پیش کرنے کے لیے. یہ فضیلت صرف سیدہ خدیجہ کو حاصل ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک دن میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھی ہوئی، ہمارا گھر تھا، کہ دروازے پر ایک عورت آئی جس کا نام ہے حالہ بنت خویلد. سیدہ خدیجہ کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد، تو یہ حضرت خدیجہ کی بہن ہے، حضور کی سالی ہے. کہتی ہیں انہوں نے باہر سے آواز دی، اخت خدیجہ باہر سے آواز دی. اللہ کے رسول نے ان کی آواز کو پہچان لیا اور ان کی آواز ملتی تھی سیدہ خدیجہ سے، بہنیں ہیں دونوں. جیسے ہی ان کی آواز سنی اللہ کے رسول بے ساختہ بول اٹھے اللہم حالہ، اللہ کرے یہ حالہ ہو، یہ حالہ ہو. جیسے انسان کی کیفیت نہیں بدل جاتی، آپ کو سیدہ خدیجہ یاد آ گئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں فغرت، مجھے بڑی غیرت آئی کہ گھر میرا ہے اور حضور سیدہ یعنی خدیجہ تو ہے نہیں، ان کی بہن کو ان کی آواز سن کر سیدہ خدیجہ کو یاد کر رہی. میں نے کہا ما تذکر من عجوز، حضور کیا آپ قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک عورت کو یاد کرتے ہیں؟ زمانہ گزر گیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو ان سے اچھی بیویاں دے دی ہیں اور اچھی دے دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس چیز کی نفی کی، ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا. عائشہ پہلے تو یہ اپنا جملہ ٹھیک کر، اللہ نے خدیجہ سے بہتر مجھے بیوی نہیں دی. ما ابدلنی، نہیں دی اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی. پھر آگے اللہ کے رسول نے 5 وجوہات بیان کی، 4 وجوہات. قد آمنت بی اذ کفر بالناس، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے وہ میرے پر ایمان لے کر آئی. وصدقتنی اذ کذبنی الناس، لوگ جھٹلا رہے تھے اس نے تصدیق کی. وواستنی بمالھا اذ حرمنی الناس، جب لوگوں نے اپنا مال مجھ سے دور کر لیا خدیجہ کے مال نے مجھے مدد دی. ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا اذ حرمنی الاولاد النساء، جب باقی کسی عورت سے مجھے اولاد نہیں ہوئی صرف خدیجہ سے مجھے اولاد ہوئی. تم کیسے کہہ سکتی ہو خدیجہ سے بہتر مجھے مل گئی ہیں؟ سیدہ خدیجہ سے اللہ کے رسول کی یہ 6 اولاد ہے. سب سے پہلے بیٹے ہوئے تھے حضرت قاسم، ان سے اللہ کے رسول کی کنیت ہے ابو القاسم، حضور کی کنیت ابو القاسم ہے. اس کے بعد سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، 4 بیٹیاں ہیں اسی ترتیب کے ساتھ رضی اللہ عنہن. اس کے بعد 6 آپ کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ، انہی کا لقب ہے طیب اور طاہر، نام ان کا عبداللہ ہے. 6 بچے سیدہ خدیجہ سے ہیں، صرف ایک بیٹا حضرت ابراہیم، یہ حضور کی ایک لونڈی ہیں ماریہ قبطیہ، ان سے. یہی واقعہ اسی طرح کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے بکری ذبح کی اور ذبح کر کے کہا خدیجہ کی دوستوں کو دے کر آؤ، خدیجہ کی دوستوں کو دے کر آؤ. فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا، کہتے مجھے بڑا غصہ ہے، میں نے پھر کہا فَقُلْتُ خدیجہ، حضور خدیجہ کو، خدیجہ کی دوستوں کو، جیسے ہوتا ہے اعتراض کرنا. تو اللہ کے رسول نے کہا انی قد رزقت حبها، عائشہ میں کیا کروں، میرے دل میں خدیجہ کی محبت ڈال دی گئی ہے. رزقت ڈال دی گئی ہے میرے دل کے اندر خدیجہ کی محبت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ایک سیاہ رنگ کی عورت، داخلت امرأۃ سودا، سیاہ رنگ کی عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی.
فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا وَاسْتَبْشَرَ بِهَا، اللہ کے رسول اتنے خوبصورت انداز میں اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، اس کو بشارتیں دیتے ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا یا رسول اللہ اقبلت علی هذه السوداء هذا الاقبال، اس کالی سی عورت کے لیے اتنا اچھا استقبال، اتنا اعلیٰ، اور آپ کر رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ انہا کانت تدخل علی خدیجہ کثیرا، خدیجہ کثیرا، اے عائشہ تو نہیں جانتی یہ خدیجہ کی دوست ہے، اکثر خدیجہ سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی. آپ خدیجہ کی دوستوں کا بھی اتنا احترام کیا کرتے تھے، ان کا اس طرح استقبال کیا کرتے تھے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. یہ آپ کے لیے گھر کا بہت بڑا سہارا تھیں، اور حضرت ابو طالب جو تھے وہ اللہ کے رسول کے لیے باہر کا بہت بڑا سہارا تھے. 4 بیٹیاں اللہ کے رسول کے گھر میں ہیں. بیوی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے دعوت کا کام بھی کرنا ہے. تو خولہ بنت حکیم، یہ ایک صحابیہ ہیں، یہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی ہیں حضور بچیوں کو ضرورت ہے، گھر میں کوئی بندہ ہو، آپ نے بھی باہر نکلنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دیں. حضور نے کہا خولہ ضرورت تو ہے. کہا حضور کنواری ہو یا شادی شدہ ہو؟ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی ہے؟ کہنے لگے کنواری کا بھی ہے اور شادی شدہ کا بھی ہے. کہا کون ہے؟ کہا کنواری تو آپ کے دوست ابو بکر کی بیٹی ہے سیدہ عائشہ، اور بیوہ جو ہے نا وہ حضرت سودا بنت زمعہ یہ ہیں. یہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں. ان کے شوہر تھے حضرت سکران. انہوں نے حبشہ کی ہجرت کی، ہجرت کر کے واپس مکہ آ گئے، ان کے شوہر فوت ہو گئے. اولین مسلمانوں میں سے ہیں، سابقون الاولین میں سے ہیں. سیدہ سودا نے خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند جو ہے ٹکڑا گر کر ان کی گود میں آتا ہے. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا تو شوہر نے کہا لگتا ہے جیسے میں فوت ہو جاؤں گا اور تمہاری شادی اللہ کے رسول سے ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا سودا جو ہیں وہ بیوہ ہیں اور ان کو بھی ضرورت ہے شادی کی، تو حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سودا سے بات کرتی ہوں. حضرت سودا کا بیٹا بھی موجود ہے پچھلے شوہر سے، سکران سے. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ بات کریں سودا سے. حضرت سودا کو پیغام بھیجا خولہ بنت حکیم نے، اور سیدہ سودا نے قبول کر لیا اس کو. بڑی اچھی بات ہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول کا رشتہ آیا ہے. انہوں نے کہا حضور کو میرے بارے میں اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شادی سیدہ سودا سے ہوتی. سیدہ سودا جو ہے نا یہ حضور کے ہم عمر ہیں، قریب ہیں. آپ کی بیویوں میں سے یہ سب سے بوڑھی ہیں، یعنی بڑی عمر کی ہیں. حضور کی اس دنیا سے جانے کے 13 سال بعد یہ فوت ہوئی ہیں، 23 ہجری میں حضرت عمر کے زمانے میں. بڑی عمر کی ہیں. یہی وہ عورت ہیں، بیوی ہیں حضور کی امہات المؤمنین میں سے، جنہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ کو دے دی تھی. کیونکہ یہ ضعیف تھیں، اللہ کے رسول کا انٹرسٹ تھوڑا کم ہو رہا تھا، تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور میرے سے دوری اختیار کرتے ہیں تو کیوں نہ میں حضور کی محبت حاصل کر لوں، اپنی باری عائشہ کو دے دیتی ہوں. جب انہوں نے حضرت عائشہ کو باری دی اپنی، حضرت عائشہ بھی راضی ہو گئی، اللہ کے رسول بھی ان سے خوش ہو گئے. تو یہ سمجھتی تھی شاید مجھے حضور طلاق دے دیں گے، تو اللہ کے رسول نے ان کو پھر طلاق نہیں دی. آخری دم تک یہ حضور کی بیوی رہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سمجھدار بیوی تھیں. حضور کے بعد 13 سال تک یہ زندہ رہی ہیں. یہاں تک ہم آج گفتگو ختم کرتے ہیں. یہ حضور کی دوسری، ان کے بعد اللہ کے رسول نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے. یہ 10 سال پہلے مکی دور کے مکمل ہو گئے ہیں. اعلانیہ دعوت کے 7 سال مکمل ہو گئے. اب ہم پڑھیں گے بیرون مکہ دعوت، کس طرح اللہ کے رسول نے مکہ کے باہر دعوت دی، جس میں ہم اگلے دفعہ انشاءاللہ طائف کا سفر اللہ کے رسول کو اسے تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. جزاکم اللہ خیر.